علامہ ذیشان حیدر جوادی ایک خوبصورت جملہ کہا کرتے تھے، میں حجاج کرام کے 3 الفاظ بول نہیں سکتا، بلکہ وہ کہتے تھے 3 نعرے بول نہیں سکتا۔ پہلا نعرہ جب احرام پہنتے ہیں لبیک اللہم لبیک، جب مکہ اور مدینہ پہنچتے ہیں البیک البیک البیک۔ وہاں ایک ڈش ہے چکن چرغا ہمارے ہاں، وہ پیک مل جاتا ہے، ہر ایک کہتے ہیں مجھے البیک ملنا چاہیے۔ چلے حج ہو گیا، البیک کا چکن بھی مل گیا اور لبیک اللہم لبیک کا مرحلہ حل ہو۔ یہ جو جملہ ہے یہ مشترکہ جملہ ہے، کسی پر طنز نہیں، کسی کو خدا نے خواستہ ذلیل اور اس کی حد کی حرمت کرنا مقصود نہیں ہے۔ زیارت کے سفر میں، حج کے سفر میں یہ معاملہ بہت پیش آتا ہے۔ جو انڈیویجلی جاتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو کاروانوں کے ساتھ حج اور زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ لہٰذا آپ غریب ہیں، آپ امیر ہیں، آپ طاقتور ہیں، آپ کمزور ہیں، اسے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ عمل اس کا قبول ہے جو دوسروں کے مسائل میں خیال رکھتا ہے، اسی کا عمل قبول ہے۔ ایک شخص ایک خاتون بیگ تیار کر کے گاڑی پر سوار کر رہی ہے اور وہ خود ہاتھ نہیں لگا رہی ہے اور دوسرے جوان سے کہہ رہی ہے خیال رکھنا اس میں میرے کانچ کے سامان ہیں۔ میں نے کہا اسی کو توڑ دینا۔ کیوں کانچ کے سامان اس سفر میں کیوں لیا؟ اب وہ بیچارہ تمہارا نوکر تو نہیں ہے کہ وہ تمہارے کانچ کے سامان یہاں سے پاکستان تک سنبھالے گا، خود ہاتھ بھی نہ لگاؤ تو پاکستان میں کانچ نہیں ملتا ہے۔ وہاں کذا اس طرح کے دسیوں ایسے مسائل پیش آتے ہیں، جگہ کے بیٹھنے پر، ہوٹل میں سیٹ کے اوپر، اے سی کے سامنے بیٹھنے پر، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ صرف ضروری نہیں کہ فرعون بنے اور ظلم کرے اور کسی کے جان لے لے تب ظالم بنے۔ ظالم اس وقت بھی بنتا ہے، ایک بیچارہ بیمار ہے، اس کو ہوا چاہیے، آپ نے اس کی جگہ روک لی، اسے مشکل جگہ پہ ڈال دیا، آپ نے آسانی سے جگہ لی، بس یہی سے انسان درندہ بن گیا۔ گفتگو کو میں آگے بڑھا دوں۔ آیت اللہ جواد آملی، شاید مجھے نہیں پتا پچھلی گفتگو میں ذکر کیا ہے نہیں کیا، مگر بات ہے تو عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایک بار مل کر صلوات پڑھے محمد وآل۔ حج کی اس روایت سے منسلک ہے کہ دیکھنے میں انسان ہے، حقیقت میں درندہ کیسے ممکن ہے؟ آ کر جواد آملی سے کسی نے سوال کیا، دیکھیں نائب امام ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے، اگر مان لیا جائے امام کی نیابت کرنے والا کس عہدے پر، کس مقام پر فائز ہے، ان ہدایت کے کلمات سے آپ سنیے گا وہ حقیقت کو کتنا جانتے ہیں۔ کہا قبلہ میں اپنی اندرونی حالت خود دیکھنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں بہترین سبق وہی جو انسان کے سیدھے راستے پہ چلانے کا راستہ ہو۔ امام کی تعریف فضیلت میرا بھی ایمان ہے کہ عبادت ہے، لیکن سنیے آیت اللہ جواد آملی نے کہا کہ آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اپنا برزخی حالت دیکھ سکتے ہو۔ دوزخ نہیں کہہ رہا ہوں، دوزخ جہنم کا نام ہے، برزخ اس علاقے کا نام، اس وقت کا نام ہے کہ مرنے سے لے کر قیامت تک یہ جو پیریڈ ہے اس کا نام عالم برزخ ہے۔ وہاں پر آپ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں پتہ چلتا ہے۔ منی جنت بھی ہے مومن کے لیے، منی جہنم ہے منکر کے لیے، لہٰذا کہتے ہیں آپ اپنی برزخی حالت کو دیکھ سکتے۔ کیسے؟ کہا جاؤ، اگر تمہارے اندر یہ صفت موجود ہے کہ بھائی کھانے کے لیے مجھے ملنا چاہیے، پہننے کے لیے مجھے ملنا چاہیے، مجھے 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 مجھے، جسے آپ انا کا نام یاد کرتے ہیں نا، بس مجھے ملنا چاہیے، یہی صفت ہے تو آپ چوپائے ہیں تو 2 ٹانگیں مگر 4 والے ہیں۔ چوپائے قرآن کی بالکل اصطلاح ہے، اولئک کالانعام، سورہ انعام پڑھیے، چوپائے کو انعام کہتے ہیں، انعام تحفے کو کہتے ہیں، انعام چوپائے کو کہتے ہیں۔ اچھا قبلہ اگلا مرحلہ، اگر آپ صرف یہاں تک ہیں تو پھر جانور ہیں، لیکن اگر تھوڑا مرحلہ اس طرح سے آپ خود اپنے لیے لینا چاہتے ہیں، خود اپنا لباس، اپنا مکان، اپنا اس مرحلے کے ساتھ کبھی کبھار جانور کی طرح دوسروں کو سینگ بھی مارتے ہیں۔ یہ سینگ کا لفظ میں نے کہا ہے، یعنی کہ دوسرے کو غضب بھی پہنچاتا ہے، دوسرے کو تکلیف بھی پہنچاتا ہے، دوسرے سے مال چھیننا بھی چاہتا ہے، تو یہ انسان نہیں شیطان ہے۔ آدم سے کیا ہوا تھا؟ یہ مقام ان کو کیوں؟ مجھے ملنا چاہیے، میں بڑا عبادت گزار، میں بڑا سجدہ کرنے والا۔
لیکن اگر انسان ذرا مرحلہ اپنے اندر دیکھے، پیٹ ہے جہنم کو بھرنا، کھانا تو چاہیے، بدن چھپانے کے لیے گرمی سردی کے لیے لباس چاہیے، سر چھپانے کے لیے مکان چاہیے، اس سے مکان، لباس اور روٹی نہیں چھینا گیا، یہ پاکستانی حکومت چھینا جاتا ہے، خدا نہیں چھینتا، لیکن انہیں زائد طریقے سے حاصل کرے، مگر انسانیت کا تقاضا اپنے اندر پیدا کرے، خود بھی حاصل کرے اور جسے لباس چاہیے اسے لباس فراہم کرے، جسے کھانا چاہیے اسے کھانا فراہم کرے، جسے مکان چاہیے اسے مکان فراہم کرے۔ اللہ نے توفیق بھی دی، میں نے کہا برکتیں بھی مل جاتی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں اب وہ انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ اب انسان کے اختیار میں، پہلے اپنے گریبان میں جا کے کس صنف میں، اب اس کے بعد فیصلہ کرے کہ اسے زندگی کیسے گزارنا۔ صرف اپنے انا پرستی یہ حیوانیت ہے، دوسروں کو حیوانیت کے ساتھ نقصان پہنچے شیطنت ہے۔ اپنی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرے، یہ فرشتہ صفت انسان ہے، فرشتے سے بھی بلند مقام انسان پاتا ہے۔ لیکن عزیزو ایک مرحلہ اور ہے جو یہاں پر جواد عاملی نے ذکر نہیں کیا، قرآن نے بتایا وہ افراد کتنے بلند ہوں گے جو خود بھوکے رہیں، خود پیاسے رہیں، اپنا کھانا دوسروں کو دے، اپنا لباس دوسروں کو دے، اور خدا تعریف میں کہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد۔ انہی بابرکت ذوات مقدسہ میں ایک ذات گرامی ہے، حضرت امام رضا علیہ السلام۔ یا اللہم صلی۔ ائمہ معصومین کی جو کلی سیرت ہے، مشترکہ خوبصورتی زندگی کا، حیات طیبہ کا کیا ہے؟ راتوں کو اندھیرے میں گٹھیاں بنا بنا کر محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو پہنچائے اور ان کی ضرورتیں پوری کرے۔ یہ سیرت اگر کسی مومن میں ہو وہ فرشتے سے بھی افضل ہے۔ روایات و حدیث آیات بتاتی ہیں فرشتہ اس کا غلام بنتا ہے، انسان اتنا بلند ہوتا ہے، لیکن اگر گر جائے تو پھر حیوان سے بھی اولئک کالانعام بل ھم اضل سبیلا۔ اس کے لیے پروردگار عالم نے پچھلی مرتبہ جو بات شروع کی تھی، 3 اہم ترین اسباب فراہم کیے ہیں۔ آنکھ دی ہے حقیقت بین بنے، کان دیے ہیں حقیقت سننے والا بنے، دل دیا ہے حقیقت شناس بنے۔ اگر انسان آنکھ، کان اور دل کو صحیح استعمال کرے وہ فرشتوں سے بھی افضل بنتا ہے، فرشتے اس کے غلام بنتے ہیں۔ اگر انہی کانوں کو، دل کو اور آنکھوں کو صحیح استعمال، جو خدا کی عظیم ترین نعمتیں ہیں، صحیح استعمال نہ کرے، سورہ اعراف میں کہا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل سبیلا، یہ ان جانوروں سے بھی گیا گزرا انسان، اس کے پاس عقل نہیں ہے، جبھی وہ جانور ہے۔ انسان کے پاس عقل ہے اور استعمال نہ کرے اور جانور سے بھی بدتر بن جائے۔ اہل بیت اطہار کو پروردگار نے اس لیے بھیجا کہ انسان کو سیدھا راستہ دکھایا جائے، ہدایت کی جائے، اور اہل بیت اطہار نے یہدون بامرنا کا حق ادا کیا، جان قربان کی، حق بات بتانے میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ حق بات عرض کرنے کی آئیے۔ امام ہشتم کی ایک صفت یہ ہے کہ سارے ائمہ کو گرفتار کیا جاتا تھا، مامون نے سیاست کے طور پر احترام کے ساتھ خراسان بلایا ہے۔ روایات و حدیث میں ہے، احسن المقال کا جملہ ہے، 400 سرکاری افراد ڈیلیگیشن میں شامل تھے، ادب و احترام سے سواری پر محمل میں لے کر امام کو آئیں۔ لیکن جب مدینے سے نکلے ہیں، مولا علی جب کوفے کے لیے نکلے تھے یہ جملہ کہا تھا، امام حسین کربلا کے لیے نکلے تھے یہ جملہ کہا تھا، اور 8ویں امام نے خراسان کے لیے نکلتے ہوئے یہ جملہ کہا ہے۔ اہل و عیال کو جمع کیا، کرنے کے بعد کہ یہ میرا آخری سفر ہے، یہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ ابھی جو چند باتیں عرض کروں گا اس کے بعد پھر اختتامیہ۔ چلتے چلتے نیشابور کے مقام پر پہنچے، جب میں اشارہ کروں گا انشاءاللہ آپ کو واقعہ یاد آئے گا، لیکن یاد دہانی کرانا میری ذمہ داری، حق بات بیان کرنا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں استقبال کرنے والے ہیں، اپنے بھی ہیں، پرائے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، غیر بھی ہیں، چونکہ دیکھنے کی اور نظارہ دیکھنے کی بات ہوتی ہے تو ہر بندہ آتا ہے، لیکن 4000 افراد سنہرے سیاہی اور سنہرے قلم کو لے کر، سیاہی اور قلم کاغذ لے کر
امام کے جملے کو تحریر کرنے کے لیے ہدایت کا کوئی کلام حدیث مل جائے اسے ہم لکھیں گے، تیار ہے۔ امام کی سواری پہنچی، درود و سلام کے بعد التجا ہوا، فرزند رسول ہمیں اپنے آبا و اجداد کا کوئی فرمان، کوئی حدیث بیان کرے تاکہ ہم بھی